بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوڑ دو، جانے دو مجھے، جانے دو پلیز۔ وہ روتی چیختی التجا کر رہی تھی، مگر اس کی التجا اور فریاد رد کر دی گئی اور اس آدمی نے سختی سے اس کے بال دبوچے ہوئے اسے زور سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی شکل بینا کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے لمبے گھنگریالے بالوں نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ تجھے آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہا تھا کہ دور رہو اس جھونپڑی سے، لیکن تم باز نہیں آئی اور اپنی موت کو خود للکار کر یہاں چلی آئی۔ اب تجھے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس خوفناک آدمی نے اتنا کہہ کر اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیا تو اس کے حلق سے دردناک چیخ بلند ہوتی ہوئی چاروں طرف پھیل گئی۔ اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بالوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ہو۔ اتنی تکلیف اس کے سر میں امڈی تھی کہ اسے اپنی جان حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بار چھوڑ دو مجھے، میں آئندہ نہیں آؤں گی یہاں، بینا نے روتے بلکتے فریاد کی، لیکن اس نے بینا کو ایک زوردار دھکا دیا جس سے وہ پیچھے گرتی چلی گئی اور اس کی چیخوں سے وہ پوری ویران جگہ گونج اٹھی۔ نیچے کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے کو گرتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے جسم کا درجہ حرارت نہ صرف بڑھنے لگا تھا بلکہ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس کا جسم جل رہا ہو۔ تبھی مسلسل چیختے ہوئے اس نے گردن گھما کر نیچے دیکھنے کی کوشش کی، مگر نیچے دیکھتے ہی اس کا سر چکرا کر رہ گیا اور خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ آگ کے آتش فشاں میں گر رہی تھی۔ نیچے آگ کا بھل بھل کرتا لاوا تھا جو پھوٹتا ہوا اوپر کو بلند ہوتا اس کو نگلنے کو تیار تھا۔ چیخ چیخ کر بینا کے حلق میں پڑ گئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ گونگی ہو گئی ہو، کیونکہ اس کے حلق سے اب آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آگ کی تپش اس کے جسم کو جھلسانے لگی اور اس کا ماس پگھل کر جھڑنے لگا، اور اس سب میں اسے اتنی تکلیف کا سامنا تھا کہ اسے غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اور پھر اچانک اس کا جسم اٹھا کر کے اس آگ میں گرا اور ایک ہی پل میں پگھل کر آگ کا حصہ بن گیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، اور اس کی تکلیف اتنی جان لیوا تھی کہ اسے آخری بار چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ اب ہر طرف آگ ہی آگ اور پھوٹتا ہوا لاوا تھا جو ہر طرف بہتا اور بلند ہوتا حشر برپا کر رہا تھا۔ آہ! وہ ایک زوردار چیخ مارتے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا سانس بے حد پھولا ہوا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس بھر کر اپنا پھولا ہوا بے توازن سا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے ابھی اس کا جسم پانی کی طرح پگھل کر بہہ جائے گا۔ اسے اب بھی اپنا جسم آگ کے سمندر میں ڈوبتا اور پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ابھی تک وہ آگ کی کھائی میں گر رہی ہو اور آگ کی لپیٹیں اس کی طرف لپک لپک کر اسے جلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ چھت پر پنکھا فل سپیڈ میں چل رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کمرے میں اس کے اور بے جان مادی اشیاء کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں موند کے خود کو پرسکون کیا اور پھر اپنے آپ کو صحیح سلامت پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ خواب اسے پچھلے 2 مہینوں سے نظر آ رہے تھے اور بری طرح پریشان کر رہے تھے۔ ان خوابوں کا سلسلہ پچھلے 2 مہینے سے شروع ہوا تھا، جب سے وہ 17 سال کی ہوئی تھی۔ ان خوابوں کی نوعیت مختلف ہوتی تھی، لیکن ہر خواب میں اسے تکلیف دی جاتی تھی اور ہر خواب کے آخر میں وہ اس تکلیف کو سہ سہ کر مر جاتی تھی۔ لیکن جاگنے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ نہ صرف اسی خواب کے زیر اثر رہتی تھی بلکہ اسے ویسے ہی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پانی پیا اور پھر پرسکون ہو کر کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ان خوابوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے یہ خواب کیوں نظر آتے ہیں۔ پہلے پہل وہ کافی تنگ ہوتی تھی اور گھبراتی تھی، لیکن اب وہ ان خوابوں سے پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ عام خواب نہیں تھے جنہیں وہ فراموش کر دیتی، اور پھر ان کا یوں تسلسل سے آنا بھی کوئی اتفاق نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا جیسے وہ خواب اس کو کسی قسم کا اشارہ دیتے ہیں، جیسے وہ خواب اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوگا۔ تبھی وہ گھبرا جاتی تھی کہ اسے موت سے خوف آنے لگتا تھا۔ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی کچھ سوچ کر ان خوابوں کا سراغ لگانے کا سوچا تاکہ ان خوابوں سے پیچھا چھڑوا سکے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہے تو اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی حل سوچ سکے۔ اس نے اپنی کئی دوستوں سے کئی خواب کی تعبیر بتانے والے کو پوچھا، مگر اسے مایوسی ہوئی کہ اس کی سہیلیاں بھی اس کی طرح زیادہ سوشل نہیں تھی۔
جو وہ اسے کسی ایسے شخص کا پتہ بتا سکتی جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہو۔ نقلی تعبیر بتا کر پیسہ کمانے والے گلی محلوں میں بہت مل جاتے تھے، لیکن اسے کوئی ایسا تعبیر بتانے والا چاہیے تھا جو خوابوں کی اصل تعبیر بتاتا، تاکہ وہ غلط تعبیر میں بھٹک کر نہ رہ جاتی۔ وہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنی خالہ کو اپنے جانے کا بتا کر گھر سے نکلی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے ٹیچر سے ملنے کا تھا، تاکہ اس سے اپنے خوابوں کے سلسلے کا ذکر کر کے اس سے مدد مانگتی۔ اس نے اپنی کسی سہیلی کو بھی اپنے خوابوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ اسے کس قسم کے خواب آتے ہیں، بس ان سے کسی اچھی تعبیر بتانے والے کا پوچھا تھا۔ وہ سڑک پار کر رہی تھی جب اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ کالے رنگ کی حامل وہ بوڑھی عورت تقریباً 65 یا 70 سال کی لگ رہی تھی۔ وہ کافی بوڑھی اور کمزور سی تھی، جس نے ہاتھ میں لاٹھی تھام رکھی تھی، شاید سہارے کے لیے۔ وہ سڑک پار کرنا چاہ رہی تھی، مگر ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ وہ بار بار سڑک سے پیچھے قدم لینے پر مجبور ہو جاتی۔ کچھ سوچ کر بینا اس کی طرف بڑھی تاکہ اس کی مدد کر سکے۔ چلیے، میں آپ کو سڑک پار کروا دیتی ہوں، اس نے اس بوڑھی عورت کے قریب پہنچ کر کہا تو اس بوڑھی عورت نے بغور بینا کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ چلو، اس بوڑھی عورت نے کہا تو وہ سر ہلا کر اس بوڑھی عورت کو سہارا دیتی ہوئی گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھ بھال کر کے سڑک پار کروانے لگی۔ سڑک پار کروا کر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر مڑنے لگی جب اچانک اس بوڑھی عورت نے اس کا ہاتھ تھاما، جس پر وہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ جی، اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے سارے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں، میرے ساتھ چلو، اس بوڑھی عورت نے پراسرار لہجے میں کہا تو بینا کو مزید حیرتان گھیرا۔ میں سمجھی نہیں کچھ، بینا نے الجھ کر کہا۔ میرے ساتھ چلو گی تو تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اب دیر مت کرو اور چلو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس بوڑھی عورت نے کہا تو وہ کشمکش میں مبتلا ہو کر کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بوڑھی عورت اسے ایک کچے مکان میں لے آئی تھی، جس میں ایک کمرہ اور ایک ہی باتھ روم تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا کچن تھا اور چھوٹا سا ہی صحن۔ اس بوڑھی عورت نے اسے کمرے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھایا، جبکہ بینا حیرت سے اس کچے چھوٹے سے مکان کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ، کیا خواب آتے ہیں تمہیں؟ اس بوڑھی عورت کے پوچھنے پر وہ حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا کہ اسے خواب آتے ہیں، لیکن پھر سر جھٹک کر اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتانے لگی، جسے سن کر اس بوڑھی عورت نے سر ہلا دیا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کا ہاتھ تھام کر زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ 5 منٹ تک کچھ پڑھنے کے بعد اس نے بینا کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں اور پھر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ تمہارے خوابوں اور ہاتھوں کی لکیروں کے مطابق تمہیں ایک خطرناک سفر طے کرنا ہے، جس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن تمہیں سفر ہر حال میں طے کرنا پڑے گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، اس بوڑھی عورت نے بتایا۔ کیسا سفر؟ بینا نے حیرت سے پوچھا۔ خطرناک رستوں اور خوفناک دنیا کا سفر، لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے تمہیں اس دنیا میں جانے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، جس کے ذریعے تم اس دنیا میں پہنچ سکو گی۔ وہاں اس دنیا میں تمہارا کوئی منتظر ہے اور تمہیں پکار رہا ہے، اس بوڑھی عورت نے کہا تو بینا مزید الجھی۔ اپنے خواب میں دیکھتی تھی کہ کوئی اسے مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن جب وہ اس کی مدد کرنے جاتی تھی تو آگے کوئی خطرناک سا شخص اسے روکنے کی کوشش کرتا تھا اور نقصان پہنچاتا تھا اور پھر اسے مار دیتا تھا۔ تمہیں اس کی پکار کا جواب دینا ہے اور اس دنیا کا سفر کرنا ہے، مگر اس کے لیے تمہیں اس دنیا تک جانے کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور یہ کام تمہیں جلدی کرنا ہے ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس بوڑھی عورت نے بتایا تو وہ گھبرا گئی۔ مگر میں اس راستے کو ڈھونڈوں گی کیسے؟ بینا نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ راستہ نہ بیاباں میں ہے نہ کسی جنگل میں، وہ راستہ کسی آبادی میں ہے، کسی گھر کے کمرے میں جہاں کئی سالوں سے کوئی نہیں گیا۔ وہ راستہ کئی سالوں سے بند ہے جہاں سے تمہیں دوسری دنیا کا سفر کرنا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، اب جاؤ اور جا کر اس راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اس بوڑھی عورت نے اتنا کہہ کر اسے جانے کا عندیہ دے دیا تو وہ الجھی سی واپس اپنے گھر کی طرف چل دی کہ جو اسے جاننا تھا اس بوڑھی عورت سے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور اب اسے اپنی ٹیچر سے ملنے کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ گھر آ کر کافی دیر اس بارے میں سوچتی رہی تھی کہ کیسے اس جگہ کا پتہ ڈھونڈے۔ پھر سوچا کہ ایسی باتوں کے بارے میں نیٹ سے کافی مدد مل جاتی ہے۔ تبھی اس نے فون سے نیٹ پر جادوئی دنیا میں جانے کے راستوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ سب فینٹیسی ہی لگ رہے تھے جس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ سارے آرٹیکلز پڑھ کر ہی لگ رہا تھا جیسے ان میں کوئی حقیقت موجود نہ ہو، بلکہ بس شہرت کے لیے یہ سب لکھ دیا گیا ہو۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کی لائبریری میں جا پہنچی
اور ایسی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا جس میں جادو یا جادوئی دنیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ کچھ کتابوں کی چھان بین وہ وہیں بیٹھ کر کرتی رہی، جبکہ کچھ کتابیں وہ گھر لے آئی جن کو وہ ساری رات پڑھتی رہی، لیکن اسے کہیں سے بھی کوئی بھی سراغ نہ مل سکا جس کے ذریعے وہ جنات کی دنیا میں یا جادوئی دنیا میں جاتی، وہ دنیا جو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، جہاں جانا اس کا طے تھا، اور وہاں کوئی تھا جو ہر روز اسے خوابوں میں پکارتا تھا۔ رات کے 2 بجے تک وہ ان کتابوں کی ورق گردانی کرتی رہی، لیکن اسے کوئی بھی ایسا راستہ یا طریقہ نظر نہ آیا جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں جا پاتی۔ رات کے 3 بجے وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکے۔ اکتاہٹ سے اس کا برا حال تھا اور سر درد الگ ہو رہا تھا۔ وہ سونا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ پھر ان خوابوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اسے صرف تکلیف دیتے تھے، وہ تکلیف جو اسے جاگنے کے بعد بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر حال میں آئی ہی تھی جب اس کی نگاہ سیڑھیوں کے نیچے بنے کمرے کی طرف اٹھ گئی، مگر اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اسے اس بوڑھی عورت کی باتیں یاد آئی جس نے کہا تھا کہ وہ گھر جہاں دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے، نہ تو وہ بیاباں میں ہے نہ ہی کسی جنگل میں، بلکہ وہ گھر کسی آبادی میں ہے، کسی ایسے گھر میں جہاں ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں سالوں سے کوئی نہیں گیا، اور وہ راستہ کئی سالوں سے بند ہے جو دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ بینا کی نگاہیں اس کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھی جس پر تالا پڑا ہوا تھا، اور وہ تالا زنگ آلود ہو چکا تھا کیونکہ وہ تالا بے حد پرانا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس نے ہمیشہ اس کمرے کو بند ہی دیکھا تھا، جسے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر اسے ہمیشہ عجیب سا لگتا تھا کیونکہ پورے گھر میں ایک وہی واحد کمرہ تھا جس کو کالے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، جبکہ باقی گھر کو آف وائٹ کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ بینا اس دروازے اور کمرے کو دیکھتی ہوئی کھوئے کھوئے انداز میں چلتی ہوئی اس کمرے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بینا نے اس تالے کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا جو بے حد پرانا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کر وہ دوسری دنیا میں جا سکتی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق اس کی خالہ کے پاس سے ہی ہو سکتی تھی۔ تبھی وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اپنی خالہ سے اس کمرے کے بارے میں پوچھ سکے۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے ہال میں آ گئی اور بیٹھ کر کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگی کہ سونا وہ نہیں چاہتی تھی تاکہ ان برے خوابوں سے بچ سکے۔ اگلی صبح اس کی خالہ اٹھی تو اسے حال میں سوئی جاگی کیفیت میں دیکھ کر حیران ہو گئی، اور جب بینا سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ناشتہ کرنے اور صفائی کرنے کے بعد وہ اپنی خالہ کو لے کر حال میں بیٹھ گئی تاکہ ان سے اس کمرے کے بارے میں پوچھ سکے جو اس نے ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا۔ وہ اور اس کی خالہ اکیلے ہی اس گھر میں رہتی تھی، ننیال اور ددیال تھے ہی نہیں، اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اپنے آس پاس اپنی خالہ کو ہی دیکھا تھا۔ اس نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے پڑھا لکھا کر بڑا کیا تھا۔ بینا کی ساری ذمہ داری اس کی خالہ کے سر پر ہی تھی، اور اس نے بینا کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے شادی ہی نہیں کی تھی۔ وہ بینا کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی خالہ ایک اسکول میں پرنسپل تھی جہاں سے ملنے والی تنخواہ سے ان دونوں کا اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا۔ بینا سیکنڈ ایئر کی طالب علم تھی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی فرسٹ ایئر کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی اور آج کل اسے چھٹیاں تھیں، تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس کے لیے اس کی خالہ ہی اس کے ماں باپ تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کی خالہ نے اسے سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔ یہ جو کمرہ ہے وہ ہمیشہ بند کیوں رہتا ہے؟ بینا جو تب سے پوچھنا چاہ رہی تھی پوچھ بیٹھی۔ جب میں نے یہ مکان لیا تھا تو مالک مکان نے تبھی کہہ دیا تھا کہ اس کمرے کو کبھی نہیں کھولا جائے گا۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، اور مالک مکان کی سختی سے ہدایت تھی، تبھی میں نے کبھی اس کمرے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی خالہ نے بتایا تو بینا سوچ میں پڑ گئی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی خالہ نے پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو پوچھ لیا۔ بینا نے بہانہ بنایا تو اس کی خالہ نے اس کی بات پر یقین کر کے سر ہلا دیا۔ بینا اپنی خالہ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج رات اس کمرے میں جا کر رہے گی اور دیکھے گی کہ آخر اس کمرے کا راز کیا ہے۔ باقی کا سارا دن اس نے اپنی خالہ کے ساتھ ہی گزارا تھا، ان سے باتیں کرتے ہوئے اور کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہوئے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں اور اس کی خالہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ اس کی خالہ سو چکی ہوں گی تو وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی جہاں وہ کمرہ موجود تھا جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کمرے کو غور سے دیکھتی رہی جیسے وہ اس کشمکش میں ہو کہ اندر جائے یا نہیں، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ ہتھوڑی لائی تھی تاکہ اس بند پڑے تالے کو توڑ سکے۔ چابی اس کے پاس تھی ہی نہیں،
اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی خالہ کے پاس بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مالک مکان نے اس کی خالہ کو اندر جانے سے منع کیا تھا، تو یقیناً چابی بھی نہیں دی ہوگی، اور چابی کو مالک مکان نے اپنے پاس ہی رکھا ہوگا۔ اس کی خالہ کو انسومینیا کی بیماری تھی، تبھی وہ رات کو سونے سے پہلے نیند کی گولی کھاتی تھی، اور اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ جتنا مرضی شور مچا دیا جائے وہ بالکل بھی نہیں اٹھتی تھی۔ تبھی بینا مطمئن تھی کہ اس ہتھوڑی کے شور سے اس کی خالہ نہیں اٹھیں گی۔ اس کے بعد اطمینان سے اس نے ہتھوڑی سے تالے کو توڑنا شروع کیا، اور پھر 5-10 منٹ کی محنت کے بعد تالا توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ تالے کو دور پھینک کر اس نے سکون کا سانس لیا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی تیز ٹھنڈی اور سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا تو اس کا پورا جسم کپ کپا کر رہ گیا۔ حالانکہ یہ گرمی کا موسم تھا، تبھی اتنی ٹھنڈ پر اسے بے اختیار حیرت ہوئی، لیکن پھر اپنی حیرت کو ختم کرتی وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن کمرے کے اندر اتنا اندھیرا تھا کہ کمرے کی کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، تبھی وہ کانپنے لگی۔ اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ ناکام رہی۔ اتنے اندھیرے سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تو وہ ایک دم پلٹی اور باہر جانے لگی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ باہر جانے کا راستہ بھی اب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنے قدم چل کر آگے آئی تھی اتنے ہی قدم چل کر پیچھے گئی تاکہ واپس باہر جا سکے، لیکن جان تو تب نکلی جب اس نے دیکھا کہ نہ ہی وہاں کوئی دیوار تھی نہ ہی کوئی دروازہ، بلکہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اسے بے تحاشا خوف نے آن گھیرا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابھی محض 17 سال کی تھی، ہمت کر کے یہاں تک تو آ گئی تھی، لیکن اب واپسی کا راستہ نہ ملنے پر خوف زدہ ہو رہی تھی، اور یہاں اندھیرا بھی بہت تھا جس کی وجہ سے اس کا دل دہل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب واپس کیسے جائے۔ اندھیرا نہ ہوتا تو وہ شاید آگے ہی بڑھ جاتی۔ کافی دیر ایک ہی جگہ پر رک کر رونے کے بعد وہ یوں ہی ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھی اور نپے تولے قدم اٹھاتی رہی۔ اچانک وہ کسی چیز سے اٹکی اور دھڑام سے نیچے جا گری۔ اچانک گرنے سے اس کا جبڑا زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کافی چوٹ آئی اور وہ تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھی۔ روتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اب وہ کسی جنگل میں موجود تھی، جہاں دور دور تک اندھیرا اور بڑے بڑے اور گھنے درخت چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت رات تھی جس کا اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا، لیکن چاند کی روشنی مدھم سا اجالا پھیلا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ آس پاس دیکھ پا رہی تھی۔ اچانک اسے جنگلی جانوروں کے غرانے اور دھاڑنے کی آوازیں آنے لگی، جس پر وہ سہم کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ نہ جانے کس دنیا میں آ گئی تھی جہاں اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو ہی رہی تھی جب اچانک وہاں سے ایک جن کا گزر ہوا۔ وہ کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں سن کر ادھر آیا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک 17 سالہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اپنے قریب ایک مردانہ اور بھاری آواز سن کر بینا نے چونک کر اور کچھ خوف زدہ ہو کر اپنا سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو خوف سے چیخ اٹھی، کیونکہ اس کے سامنے ایک بھیانک سا جن کھڑا تھا، جس کے چہرے پر بے تحاشا غصہ اور سر پر 2 سینگ موجود تھے۔ اس کی سفید آنکھیں اس وقت لال ہو رہی تھیں، جن سے عجیب سی قسم کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ بینا اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس جنزادے کی پہنچ سے دور ہوتی، اچانک وہ ہوا میں معلق ہو گئی اور اڑتی ہوئی واپس اس جنزادے کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ وہ خوف سے مسلسل چیختی جا رہی تھی، جس پر اس جنزادے نے ایک چٹکی بجائی، جس سے اگلے ہی پل بینا کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر بینا کی زبان ایسے بند ہو گئی جیسے وہ گونگی ہو۔ اس کے حلق سے اب ایک آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن وہ اپنا پورا زور لگا کر چلا رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز نہ ہی کسی اور کو سنائی دے رہی تھی نہ ہی خود بینا کو۔ چیخ چلا کر جب بینا تھک گئی تو اس نے کچھ نڈھال ہو کر اور کچھ خوف سے اس جنزادے کو دیکھا جو چپ چاپ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا بینا کو ہی گھور رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 9 فٹ تھا اور بینا اس کے سامنے بونی لگ رہی تھی۔ اب بتاؤ کون ہو تم، اور مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم اس جگہ سے کبھی بھی واپس نہیں جا پاؤ گی، اس جنزادے نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تو بینا نے خوف سے جلدی سے سر ہلا دیا اور پھر اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتاتی چلی گئی کہ کیسے اس نے خوفناک سے دیکھنا شروع کیے، اور پھر وہ ان خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بوڑھی عورت تک پہنچ گئی جس نے اسے خطرناک دنیا کا سفر کرنے کی ہدایت کی، یہ کہہ کر کہ یہ خطرناک سفر کرنا اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ جنزادہ اس کی ساری بات سن کر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا اور پھر سر ہلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بینا اس کے ہاتھ پکڑنے پر کچھ خوفزدہ ہوئی اور اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر ناکام رہی۔
तभी उस जिनजादे ने जेर लब कुछ पढ़कर चुटकी बजाई तो अगले ही पल बीना की आंखों के सामने अंधेरा छाया, जिस पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो जंगल के बजाय एक खूबसूरत से घर में खड़ी थी, जो शायद नहीं बल्कि यकीनन उसी जिन का था। आज तुम यहाँ आराम करो, बाकी के मामलात कल देखेंगे, उस जिनजादे ने दो टोक अंदाज में कहा और साथ ही सामने वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया, जिसका साफ मतलब था कि वो उसे उस कमरे में जाकर आराम करने का कह रहा है। वो उस कमरे में गई तो वो कमरा काफी सजा हुआ था और बेहद खूबसूरत भी था। वो जाकर खूबसूरत से बेड पर बैठ गई। वो थकी हुई थी, तभी जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई कि उसे उस जिनजादे के बारे में सोचने का मौका भी न मिला। 3-4 घंटे सोने के बाद अचानक वो एक झटके से उठ बैठी। उसका सांस बेहद फूला हुआ था और सारा जिस्म पसीने में शराबूर था। उसने आज फिर से ख्वाब देखा था, वही ख्वाब जिसमें कोई उसे मदद के लिए पुकारता है। वो उठकर बैठ गई थी और अब खौफजदा सी होकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। खुद को सही सलामत पाकर उसने गहरा और पुरसुकून सांस खारिज किया और फिर सोने के लिए लेट गई। क्योंकि थकान से उसका बुरा हाल था, वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या रंग लेकर आने वाला था, लेकिन वो रिस्क लेकर इस दुनिया में आ गई थी, तो अब जो भी होता उसे मंजूर था कि जो होता वो शायद उसकी उन खौफनाक ख्वाबों से जान छुड़वाने की कीमत होती। अगले दिन वो जागी तो वो जिनजादा पहले से उसके कमरे में मौजूद था, जिसे देखकर वो बेसाख्ता डर गई, लेकिन फिर अपने खौफ पर काबू पाया और उसकी तरफ मतवज्जे हुई, जो उसके लिए नाश्ता लेकर आया था। ये नाश्ता कर लो, फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है, उस जिनजादे ने उसके सामने नाश्ता रखते हुए कहा तो वो सर हिलाकर नाश्ते की तरफ मतवज्जे हो गई। उसके नाश्ता करने के दौरान तक वो जिनजादा एक तरफ खड़ा रहा। तुम भी नाश्ता कर लो। बीना को अच्छा नहीं लगा कि वो उसके सामने अकेली खाना खा रही है, तभी उसे भी खाने की दावत दी, जिस पर उस जिन ने बीना को देखा। मैं ये सब नहीं खाता, उस जिन ने इतना कहकर अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। तो फिर तुम क्या खाते हो? बीना ने कुछ दिलचस्पी और तजस्सुस से पूछा। इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम यहाँ इस दुनिया में भटक गई हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ भी मत याद रखो, उस जिनजादे ने सपाट अंदाज में कहा तो बीना खिफ़्फ़त ज़दा सी होकर सर हिलाकर रह गई। नाश्ता करने के बाद वो उठ खड़ी हुई तो वो जिनजादा उसे अपने साथ लेकर एक तरफ चलने लगा। अभी उन्हें चलते हुए 5 मिनट ही हुए थे जब सामने एक रेगिस्तान आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही रेगिस्तान था जो बीना हमेशा अपने ख्वाब में देखा करती थी। उस रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी, जिसे देखकर बीना को अपना ख्वाब याद आ गया और ख्वाब के साथ वो झोंपड़ी भी। तुम यहाँ रुको, मैं भी आया। बीना अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उस जिनजादे की बात सुनकर चौंक उठी और सर हिला गई। वो जिनजादा अचानक गायब हो गया, जिस पर बीना इधर उधर देखती आगे बढ़ने लगी। उसे उस जिनजादे पर यकीन था कि वो वापस जरूर आएगा। क्यों था ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। काफी देर यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद बीना एकदम ठटक कर रुक गई, लेकिन उसके ठटकने की वजह वही झोंपड़ी थी जो वो ख्वाब में देखा करती थी और उस वक्त उसके सामने मौजूद थी। अचानक उसे जोर जोर से आवाजें आने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बीना ने गौर किया तो वो आवाजें झोंपड़ी से आ रही थी, जिस पर वो परेशान सी हो गई और उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा उसने ख्वाब में देखा था। जैसे जैसे वो झोंपड़ी के करीब होती जा रही थी वैसे ही वो आवाजें बुलंद होती जा रही थी, जिनसे साफ लग रहा था कि वो जो कोई भी है बेहद तकलीफ में है। इससे पहले कि बीना उस झोंपड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसका दरवाजा खोलती, किसी ने एक झटके से उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। उस अचानक अफ्तार पर बीना संभल न सकी और खौफ से चिल्लाती हुई लड़खड़ा गई। उसने संभल कर अपने दाएं जानिब उस शख्स को देखना चाहा जिसने उसको बाजू से दबोच रखा था, मगर मद्दे मुकाबिल खड़े शख्स पर नजर पड़ते ही पूरा रेगिस्तान उसकी चीखों से गूंज उठा, क्योंकि वो एक खौफनाक सा जिन ज़्यादा था, जिसके लंबे लंबे सींग और नोकीले तेज दांत बीना को खौफ से लर्जा कर रख गए थे। उसने काले रंग का बड़ा सा लिबास पहन रखा था, लेकिन उसकी सुर्ख होती हुई आंखें बीना पर जमी हुई थी। बीना ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस जिन ने बीना को चोटी से दबोच लिया और जोर से पीछे को झटका दिया तो वो नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही उसके हलक से एक बार फिर बुलंद चीख जाहिर हुई। उसने एक बार फिर उठकर भागने की कोशिश की कि तभी उस जिन ने दोबारा उसको बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ एक तरफ ले जाने लगा। बीना जोर से चीखने लगी और किसी को मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन कौन था जो वहां उसकी मदद करता? वो तो जिन्नात की दुनिया में थी जहां उसका कोई अपना नहीं था। वो जिन उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। जब उसने मज़ाहमत करनी शुरू की और खुद को छुड़वाने लगी, क्यों आई हो यहां? उस जिन ने गुस्से से पूछा। मैं कुछ
کہنے کی چاہ میں اس کے لب پھٹ پھڑا کر رہ گئے، مگر وہ خوف سے کچھ بول ہی نہ پائی۔ ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم اور کیوں آئی ہو یہاں؟ میں یہاں خود نہیں آئی بلکہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، بینا نے روتے ہوئے جواب دیا تو اس جن نے بھڑک کر اسے دیکھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اور اس جھونپڑی کے پاس کیا کرنے گئی تھی تم؟ اس جن نے ایک بار پھر غصے سے پوچھا تو بینا کی نگاہ خود بخود اس جھونپڑی کی طرف اٹھ گئی جو اب کافی دور تھی، لیکن اس کے اندر سے اب بھی کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور کوئی مسلسل مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس جن نے بینا کو جھونپڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کڑک لہجے میں پوچھا تو بینا کام کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وہاں کون ہے اور تم مجھے وہاں جانے کیوں نہیں دے رہے؟ بینا نے اپنے خوف کو پرے دھکیلتے ہوئے پوچھا تو اس جن نے ایک بار پھر بینا کو بالوں سے دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے جانے لگا، جس پر بینا کی چیخیں ایک بار پھر اس جگہ پر بلند ہونے لگی۔ وہ جن اسے گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے جا رہا تھا اور بینا کو لگ رہا تھا جیسے اس خواب کی طرح بالکل وہاں کوئی کھائی ہوگی جس میں وہ اسے پھینک دے گا، وہی خواب جو وہ روز رات کو دیکھا کرتی تھی۔ جلد ہی وہ اس جگہ کے کنارے پر پہنچ گیا، لیکن وہاں پر جا کر رکتے ہی بینا کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم کا ہر حصہ جھلس رہا ہو۔ اس نے ذرا سا جھک کر نیچے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ نیچے آگ کا وہی لاوا بہ رہا تھا جیسا لاوا وہ اس نے میں دیکھا تھا۔ اس نے بے یقینی اور خوف بھری نگاہ سے اس جنزادے کو دیکھا جو اس طرح نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا صاف اور واضح مطلب تھا کہ وہ اسے اس لاوے میں پھینکنے والا ہے۔ بینا نے پھر سے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ آگ کا وہ لاوا آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا تھا۔ خوف سے اس کی جان حلق میں آن اٹکی۔ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، بینا نے اس سے التجا کی۔ لہجہ بے حد کپکپاتا ہوا تھا۔ اس کا جسم اس قدر نڈھال ہو رہا تھا کہ اس سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس جنزادے نے اس کی بات سن کر زوردار کہکا لگایا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اب تم یہاں سے چاہ کر بھی زندہ نہیں جا سکتی، کیونکہ تمہاری موت یہاں طے ہے۔ اس جنزادے نے گرج کر کہا اور اگلے ہی پل بینا کو دونوں بازو میں اٹھا کر ہوا میں بلند کر لیا، یوں کہ اب وہ اس کے سر کے اوپر تھی، بالکل ویسے جیسے کسی نے سامان اٹھا رکھا ہو۔ نیچے پھینکنے کے لیے اپنی موت کو اپنے سر پر دیکھ کر بینا کی چیخیں نکلنے لگی۔ وہ جن زیادہ اسے آگ میں پھینکنے کے لیے تیار تھا۔ بینا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں کہ تبھی اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ نیچے جا گری۔ اسے لگا اب اس کا جسم جھلس کر رہ جائے گا، لیکن جب اس نے اپنے جسم میں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ کی، چونک کر آنکھیں کھولی، لیکن یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس برے جن کے سامنے وہ اچھا جن کھڑا تھا جس نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ اس اچھے جن نے اسے مرنے سے بچا لیا تھا، جس پر وہ سکون بھرا سانس خارج کر گئی۔ اب وہ دونوں جنزادے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جس پر بینا کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ ایک جنزادہ وہ تھا جو اسے یہاں سے بچانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا جنزادہ وہ تھا جو اسے مار دینا چاہتا تھا۔ تم بیچ میں کیوں آئے؟ تم نے میرے شکار کو میری پہنچ سے دور کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، برے جنزادے نے کہا تو اچھے جنزادے نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم ایک جان کو ضائع کرنے جا رہے تھے، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے جو میں ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے تو تمہیں بس ایک غلط کام کرنے سے روکا ہے، اچھے جنزادے نے کہا تو وہ برا جنزادہ اس کی بات پر دانت کچکچاتا ہوا تیزی سے اس پر جھپٹا۔ پھر نینا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو بری طرح مارنے لگے، نہ صرف ہاتھوں سے بلکہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ ان کے حلق سے اتنی زوردار غراہٹیں اور دھاڑیں نکل رہی تھی جیسے دو شیر بری طرح غرا رہے ہوں۔ ان دونوں کو یوں لڑتے دیکھ کر بینا سہم کر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنے جادو سے آگ اور بجلی برسا رہے تھے اور ایک دوسرے کو بے تحاشا تکلیف دے رہے تھے، جس پر بینا خوفزدہ ہوتی ان دونوں کی پہنچ سے دور ہو رہی تھی کہ کہیں وہی ان دونوں کی جادو کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ وہ ساری جگہ ان کی جانوروں جیسی غراہٹوں سے گونج رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تو اس نے تیزی سے دوڑ کر نظر آتی اس جھونپڑی کو دیکھا جہاں اسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہاں کوئی تھا، مگر کون تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اس کی کراہوں اور پکاروں سے اتنا تو اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ تکلیف میں تھا۔ اس نے ایک نظر جانوروں اور درندوں کی طرح لڑتے ان جنات پر ڈالی اور پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی اس جھونپڑی کی طرف جانے لگی۔ اس برے جن نے اسے جھونپڑی کی طرف جاتے دیکھ کر خود کو چھڑوا کر اس کی طرف جانا چاہا تاکہ اسے روک سکے،
لیکن اس اچھے جن نے اسے اپنے قابو میں کر کے روک لیا۔ بینا تیزی سے ریت پر بامشکل بھاگتی ہوئی اس جھونپڑی کے قریب پہنچی تو اندر سے اب بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں جنات اب بھی لڑ رہے تھے اور ان کے زخموں سے نکلنے والا خون اسے دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے مزید دیر نہ کرتے ہوئے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ پوری جھونپڑی خالی تھی اور وہاں سوائے ایک شخص کے کوئی نہیں تھا جو کمبل میں لپٹا ایک طرف لیٹا ہوا تھا۔ اس نے گلا کھنگارا تو وہ شخص جو کوئی بھی تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ اس شخص نے کراہتے ہوئے پوچھا تو بینا تیزی سے جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس شخص کا چہرہ کالی چادر میں ڈھکا ہوا تھا اور خود وہ ایک چوغے میں ملبوس تھا۔ چہرہ ڈھکا ہونے کے باعث وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں آپ کو یہاں سے لے جانے آئی ہوں، لیکن آپ ہیں کون؟ بینا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے الجھ کر سوال کیا تو اس شخص نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ اب بینا کے سامنے تھا۔ اس آدھے چہرے سے وہ کافی بوڑھا لگ رہا تھا، تقریباً 60 سے 65 سال کا۔ بینا کو ایسا لگا جیسے اس نے اس آدمی کا چہرہ کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن بے انتہا یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب میں جا کر کیا کروں گا جب میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں؟ اتنا کہہ کر اس آدمی نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو خوف سے بینا کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بوڑھا شخص ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اتنا پتلا ہو چکا تھا کہ اس کا وزن 5-6 کلو سے زیادہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن بینا کو اس سے زیادہ خوف اس کا چہرہ دیکھ کر آیا تھا۔ تبھی وہ چیختی ہوئی اس سے دور کھسک گئی۔ اس آدمی کا آدھا چہرہ دیمک لگی ہوئی لکڑی کی طرح ہو چکا تھا، جیسے اسے دیمک کھا گئی ہو، جبکہ آدھا چہرہ ٹھیک تو تھا لیکن اس پر بڑھاپا چھایا ہوا تھا۔ بینا کو لگ رہا تھا کہ وہ بوڑھا شخص ہلا یا اس کے چہرے کو کسی نے بھی ہلایا تو اس کا آدھا چہرہ جھڑ جائے گا، اور نہ جانے نیچے ہڈیاں بھی موجود تھیں یا نہیں۔ ڈرو مت مجھ سے، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس آدمی نے اسے تسلی دی تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ آپ یہاں ایسے کیوں ہیں اور آپ ہیں کون؟ بینا نے الجھ کر پوچھا تھا۔ اسے خواب میں خود کو پکارتا ہوا شخص نظر آتا تھا، لیکن واضح نہیں۔ میں عمر احمد ہوں اور ایک چلہ کاٹنے کے دوران غلطی سے اس دنیا میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے بادشاہ نے مجھے یہاں قید کر لیا اور واپس جانے نہ دیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ بینا کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ آپ ناصرہ بی بی کے شوہر ہیں؟ بینا نے تیزی سے پوچھا تو اس آدمی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا اس کا؟ اس آدمی نے الجھ کر حیرت سے پوچھا تو بینا زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر اس کی ہنسی رونے میں بدل گئی، کیونکہ میں ناصرہ بی بی کی بھانجی ہوں، ناصرہ کی بیٹی۔ بینا نے اپنا تعارف کروایا تو وہ شخص گہرا سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بینا کو اس کی خالہ نے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس نے کبھی شادی نہیں کی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر عمر احمد شادی کے 3 سال بعد اچانک غائب ہو گیا تھا اور آج تک نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے جنات کی دنیا میں قید ہو کر رہ گیا تھا، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ بینا کو یہ حقیقت اپنی خالہ کی ڈائری پڑھ کر پتہ چلی تھی، جس میں اس کے خالو یعنی اس بوڑھے شخص عمر احمد کی تصویر بھی تھی، اور وہیں پر اس نے پڑھا تھا کہ عمر احمد کو جنات کو قابو کرنے کا بے حد شوق تھا اور شاید اسی شوق میں وہ اپنی زندگی کے اتنے حسین سال گوا بیٹھا تھا۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے بولی اور پھر جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو وہ برا جن نیچے پڑا بری طرح کرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے ہمدرد جن کی طرف بڑھی تو اگلے ہی پل وہ ان دونوں کو لے کر ایک طرف روانہ ہوا، جبکہ پیچھے پڑا زخمی برا جن ان کو تنفر سے گھورتا رہ گیا۔ راستے میں اس نے اچھے جن کو اپنے خالو عمر احمد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس جنزادے کو بھی افسوس ہوا تھا کہ جنات نے اس شخص کو قید کر کے اس کی زندگی کے بے حد قیمتی سال ضائع کر دیے تھے، لیکن یہ جنات کی طرف سے اس کی سزا تھی۔ ایک تو جنات کو قابو کر کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کرنے کی، اور پھر غلطی سے ہی صحیح مگر جنات کی دنیا میں بنا اجازت گھسنے کی۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد وہ ایک شاہی قالین پر سوار ہوئے جو انہیں اڑاتا ہوا ایک محل میں لے آیا، جو ریگستان کے بیچوں بیچ واقع تھا، لیکن بے حد بڑا شاندار اور خوبصورت تھا۔ اس محل کے باہر 2 جنات پہرے دار کھڑے تھے، جنہوں نے ان انسانوں کو دیکھ کر ان پر نیزے تان لیے، لیکن پھر اس جنزادے کے اشارے پر پیچھے ہٹ گئے جو ان کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں لے کر اندر کی جانب بڑھا، جہاں قدم قدم پر چھوٹے بڑے جنزادے اور جنزادیاں تھیں، کچھ خوفناک اور کچھ شکل سے ہی رحم دل نظر آنے والے۔ بینا کو خوف ستا رہا تھا کہ نہ جانے وہ یہاں سے نکل بھی پائے گی یا نہیں۔ وہ جنزادہ انہیں لے کر جنات کے بادشاہ کے شاہی دربار میں گیا، جہاں جنات کا دربار سجا ہوا تھا۔ بینا اور اس کی بیمار خالو کو دیکھ کر سبھی جنات کھڑے ہو گئے اور غصے سے نامعلوم زبان میں کچھ بولنے لگے، مگر ان کے چہروں اور لہجوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہیں۔ جنات کا بادشاہ بھی غصے میں آ گیا
और उन दोनों को मारने का हुक्म देने लगा। जब उस अच्छे और हमदर्द जिनजादे ने उसे रोका और फिर अपनी ज़बान में शायद नहीं बल्कि यकीनन अपने बादशाह को बीना और उसके खालों के हालात के बारे में बताने लगा और उनकी लाचारगी के बारे में बयान करने के बाद ये भी इजाज़त मांगी कि इन दोनों को इनकी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। लेकिन बादशाह रज़ामंद ना हुआ कि उन्होंने उनकी दुनिया में आकर जुर्म किया है जिसकी सज़ा इनको हर हाल में मिलेगी। हाँ, अगर वो उनकी एक जिनजादी का मुकाबला कर ले तो वो इन दोनों को उनकी दुनिया में भेज देंगे। बीना को जब इस जिनजादे ने जिन्नात की बादशाह की शर्त बताई तो वो राजी हो गई। कुछ ही देर में एक जिनजादी उससे मुकाबला करने उसके सामने आ गई, मगर उसूल था कि जिनजादी अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेगी। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और 17 साला बीना अपने से कई गुना ताकतवर और भारी जिनजादी को बालों से दबोच कर गोल गोल घुमाने लगी। तभी उस जिनजादी ने खुद को छुड़वाकर बीना को नीचे पटका। वो अपने पूरे जोर से बीना पर गिरने लगी। जब बीना ने अपनी टांगों के सहारे से उसे खुद पर गिरने से रोकते हुए अगले ही पल उछलकर अपनी उंगली उसकी आंख में घोंप दी, जिससे उसकी आंख फूट गई और उससे नीले रंग का खून निकलकर जमीन पर बहने लगा। इससे पहले कि बीना उस पर फिर से हमला करती, अचानक वो जिनजादी अपने जगह से गायब हो गई और बीना को दूसरी जिनजादियों ने अपने काबू में कर लिया। जाने दो हमें, तुम्हारी हमजाद हार गई मुझसे, बीना ने हामते हुए कहा तो बादशाह ने नफी में सर हिलाकर कहका लगाया, जिस पर बीना को उसके मुकरने पर गुस्सा आया। उसने तेजी से अपने साथ खड़ी जिनजादी की नयाम में अड़सा चाकू खींचा और फिर तेजी से खुद को झटका देकर दाएं तरफ साथ खड़ी जिनजादी की गर्दन पर चाकू रखा और बादशाह को देखा। तुम्हारी बहादुरी हमें पसंद आई, लेकिन तुमने गलती की है। तुमने जिन्नात की दुनिया का रास्ता खोल दिया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिन्नात के बादशाह ने संजीदगी से कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं हमेशा के लिए उस रास्ते को बंद कर दूंगी, मगर हमें जिंदा सलामत जाने दो। बीना ने इल्तिजा की तो बादशाह ने सर हिलाकर चुटकी बजाई तो अगले ही पल बीना को अपना आप घूमता हुआ महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो वो उसी कमरे के बाहर मौजूद थी जिसके अंदर से गुजरकर वो जिन्नात की दुनिया में गई थी। यहाँ सुबह हो चुकी थी। उसने अपने दाएं जानिब देखा जहाँ उसके खालू खड़े थे, लेकिन अब उनका चेहरा मुकम्मल ठीक हो चुका था, जिस पर उसने शुक्र अदा किया। तभी उसकी खाला बाहर आई तो उसके साथ उमर अहमद को देखकर साकत रह गई, जिस पर बीना ने उसे सारी हकीकत बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जिस पर बीना उसके खालू ने उसे चुप करवाया कि जो होना था वो हो चुका था। अब रोने का कोई फायदा नहीं था, बल्कि अब तो उनकी खुशियां लौट आई थी। बीना और उसकी खाला ने अगले ही दिन एक जाने माने आमिल को बुलवाकर हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया का वो रास्ता बंद करवा दिया था और फिर वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी में मगन हो गए। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।